اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم لوگوں سے ہمارا رب راضی ہے؟ ہمیں اس پر رونا آتا ہے؟ کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کتنی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اور وہ رب جو کتا بلی پر رحم کرنے پر اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے، کیا ہم اپنی ان نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا میرے اندر احساس موجود ہے؟ کیا میں بھی کسی پر رحم کرتا ہوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں روز اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ کیا جب کبھی ہمارے دل میں برے کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے؟ اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے، ہمارا گزر بسر اچھا چل رہا ہے، تو کیا واقعی اللہ ہم سے راضی ہے، یا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پر ایک امتحان ہے؟ اللہ تو سب کو دے رہا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ جس کو زیادہ ملتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جس کو کم دیتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آزمائش رکھی ہے۔ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے نفس اور اپنی شہوات سے جنگ کرتے ہیں؟ اور وہ غیب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس میں شک کرتے ہیں، ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ آیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ اگر آپ اللہ کے غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ اس نے بتلایا ہے، اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یقین مانیے آپ سیدھی راہ پر موجود ہیں۔ اور اگر آپ کا دل سخت ہے تو اللہ کی ہدایت آپ پر بے اثر رہے گی، وہ ہدایت جو دلوں کے روگ دور کرتی ہے اور ہمارے دلوں کو شفا عطا فرماتی ہے۔ ہمیں کس راستے چلنا ہے اور کس راستے سے نہیں گزرنا، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے، اور جس کسی نے اللہ کی ہدایات کے مطابق راستہ اختیار کیا وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ انسان کا دل جب سخت چٹان کی طرح ہو جاتا ہے تو اسے صرف ایک ہی چیز نرم کر سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو ہمیں قرآن مجید سے مل جاتی ہے۔ دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا حل ہی چلایا جا سکتا ہے، وہ زمین صرف اللہ کے کلام سے ہی نرم پڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوا اس کے کام نہیں آئے گی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی واعظ کرنے والا ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، اس کی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے، اور جب ہم قرآن مجید سے دور ہو کر اپنے من پسند لوگوں کی واعظ کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہیں لیتے، تو ایسے ماحول میں ہم لوگ ان لوگوں کی نصیحتیں نہیں لیتے جو قرآن و صحیح احادیث سے ہمیں واعظ کرتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو من گھڑت قصے کہانیاں مشہور کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے ان قصے کہانیوں میں پڑھ کر اللہ کی نصیحت سے دور ہو گئے اور آپس میں اختلافات کو جنم دیا، اور آج اگر کوئی قرآن و حدیث سے واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے واعظین کو برا کہنے لگتے ہیں۔ گمراہ واعظین جو جھوٹے من گھڑت قصے لوگوں کو سناتے ہیں، وہ اکثر آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں
کہ اس قرآن سے دور رہنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کو سنا سنا کر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ضعیف ترین روایات اور افسانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، نہ خود قرآن اور صحیح احادیث سے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں، اور نہ ہی خود اللہ کے کلام سے فیض یاب ہو پاتے ہیں۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ قرآن بندے کے دل میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل نرم پڑنے لگتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی نصیحت قبول کرنے لگتا ہے اور اس کے دل کے روگ دور ہونے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ دل کے روگوں میں سب سے بڑھ کر تکبر، اس کے علاوہ دوسری چیز حسد، اور تیسرا لوگوں کے مال پر نظر رکھنا، چوتھا دنیا سے محبت، اور پانچواں شہرت اور عزت کی بھوک۔ یہ مین بیماریاں ہیں جو ہر بندے کے اندر اللہ کے کلام سے دور ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ تمام بیماریاں اللہ تعالی ہمارے دلوں سے جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ بیماریاں پھر کبھی ہمیں لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ سے کلام کرنے کے لیے ہمیں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہم نماز میں اللہ سے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور اس نماز میں ہم اللہ کا کلام ہی بار بار دہراتے ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تم اللہ کو یاد کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ ہر وقت اس سے توبہ کرو، اس سے کلام کیا کرو، اپنی گزارشات اس کے آگے رکھا کرو۔ لیکن بندے پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب پر مکمل ایمان رکھے اور اس کے احکامات کو بجا لائے۔